عمران بھائی کیا یہی سزا ہے مسلمان کی کہ کوئی فریضہ ادا نہیں؟ عمران بھائی السلام علیکم. عمران بھائی کیا یہی سزا ہے مسلمان کی کہ کوئی فریضہ ادا نہیں کرنے دیا جا رہا؟ تکلیف ہے مجھے اس بات کی، بہت تکلیف ہے، بہت تکلیف ہے. گرفتاری کا مسئلہ نہیں ہے یار، کئی دفعہ پکڑا ہے، لیکن مجھے حج پہ روکا ہے انہوں نے. بہت تکلیف ہے، میں نے بڑے خواب دیکھے، 3 سال مجھے انہوں نے حج نہیں کیا. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مجھے بہت تکلیف ہے اس بات کی. میں معافی مانگوں گا ان سب لوگوں کے لیے بھی اللہ نے جنہوں نے یہ غلطی کی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ سر کسی آپ کون ہوتے ویڈیو نہ روکنے والے تھے؟ خصوص پنجاب کے اندر، تو کیا اس کی اجازت قانون میں یا آئین میں کہیں موجود ہے؟ کیا یہ ماورا آئین چیزیں نہیں ہیں؟ تو یہ سارے سوالات جو ہے یہ 20 تاریخ کے لیے رکھے گئے ہیں کہ 20 تاریخ کو عدالت ان پر جو ہے دلائل سنے گی اور عدالت ان پر جو ہے فیصلہ کرے گی. برطور یہ تو واضح ہو گیا، جیسے عمران ریاض کو جو ایئرپورٹ پر گئے حج پہ جانے کے لیے ان کو احرام میں اٹھا لیا گیا اور ان کو لے جا کر ایک میجسٹریٹ کے پاس ان کا احرام اتار کے پیش کر دیا گیا، اور دیگر جس طریقے سے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں اور یہ ایک مذاق بنایا جا رہا ہے پنجاب ایڈمنسٹریشن سے، تو یہ جو ہے یہ چیز نہ صرف ماورائے قانون ہے، یہ ماورائے آئین ہے. اور اس کے بارے میں نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام جو ہے سراپا احتجاج ہے. تو آج کی پروسیڈنگز جو تھیں ان کے بارے میں یہی کہ اب انشاءاللہ 20 تاریخ کو اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ عدالت کو مطمئن کرے گی کہ کیا یہ ان کے دائرہ اختیار میں ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ مقدمات اور درج ہونے چاہیے. جبکہ یہ بات بھی آئی کہ بہت سارے مقدمات درج ہیں، اتنے سارے مقدمات درج ہیں اور وہ سب عدالت کے سامنے، مجاز عدالت کے سامنے چل رہے ہیں. تو کیا اب ان کے بعد بھی کسی مقدمے کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ جیسے انہوں نے یہ ایک قانون پاس کیا جس کو عدالت نے اس پہ کاگنیزنس لی، جو کہ میڈیا سے ریلیٹڈ تھا یا ڈیفرمیشن کے حوالے سے تھا یا وہ قانون، تو اس کو بھی عدالت دیکھے گی. تو یہ اس بیک گراؤنڈ کے اندر عدالت نے جو ہے اس کو 20 تاریخ پہ رکھا ہے، جس میں کہ پھر 20 تاریخ کو مزید کارروائی ہوگی اور مکمل دلائل دیے جائیں گے. جی، عمران ریاض صاحب کے اوپر جو کیس بنایا گیا ہے ایک بڑا بھونڈا اور بوگس کا کیس بنایا گیا ہے. یہ ریاستی جبر اور ریاستی ظلم اور ریاستی مشینری کو اس سے زیادہ ناجائز استعمال نہیں کیا جا سکتا. ایک شخص پہلے موجود ہے، وہ جب پاکستان میں موجود ہے، اپنے گھر میں موجود ہے، اس کو کوئی گرفتار نہیں کرتا. جب وہ ایئرپورٹ چلا جاتا ہے، جب وہ احرام میں ہوتا ہے، وہ اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. بھائی سعودی عرب سے کوئی آگے نہیں بھاگ سکتا، وہاں کے قوانین بڑے سخت ہیں. جو شخص جس کام کے لیے گیا ہے وہ حج کر کے واپس ہی آنا تھا انہوں نے. تو یہ کیا امر مانے تھا؟ یہ کیا ایسی چیز تھی کہ اتنی اجلت میں ان کو جو ہے اٹھا لیا گیا؟ اس کا نہ صرف ریاستی عہدیداروں کو جواب دینا پڑے گا اس دنیا میں، آگے بھی جا کے جواب دینا پڑے گا. یہ تماشا نہیں ہے. یہ اس سے پہلے بھی بہت لوگ آئے اور وہ بھی یہی دعویٰ کرتے تھے خدائی کا، اور یہی نون لیگ جب خدائی کا دعویٰ کرتی رہی تو آپ کے سامنے ہے کہ عدلیہ نے سٹیپ ان کر کے قانون کی بالادستی، آئین کی بالادستی کو مضبوط کیا، اپنی ریٹ کو منوایا، میجسٹری آف لا کو منوایا. تو یہ شاید اب بھولے ہوئے ہیں. تو کوئی بات نہیں، ہم اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم عمران ریاض کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ یہاں پر حق کا بول بالا ہوگا اور سچ کا بول بالا ہوگا. کون سا والا؟ جی، میں نے اس کے بارے میں گوش گزار کیا کہ وہ جو بل ہے وہ ایک سیاہ قانون ہے، وہ قلم کو زنجیر پہنانے کے مترادف ہے، وہ سوچ کے اوپر پہلا لگانے کے مترادف ہے. تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جب بھی میاں صاحب نے پہلے بھی کیا تھا امینڈمنٹ، انہوں نے ATA میں امینڈمنٹ کی تھی کہ جلوس جلسے اور یہ سارا اس میں ڈال دیا تھا، تو خود اس کا شکار ہوئے تھے. اگر آج یہ صحافت پر قدغن لگائیں گے، اگر آج یہ صحافیوں کو پابند سلاسل کرنے کی بات کریں گے، آزادی صحافت کے اوپر قدغن لگانے کی بات کریں گے، تو یہ سیاہ قانون ہے. نہ اس کی انٹرنیشنل لا میں کہیں گنجائش ہے، نہ آئین میں کہیں گنجائش ہے. یہ جو اپنی عمران بھائی وقت کٹ جائے گا انشاءاللہ. بند کر دو.
इन पर जो है फैसला